اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد الحمدللہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے، ود مانا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے اہل کتاب میں سے کیا چاہتے ہیں؟ کاش وہ پھیر دیں تمہیں، لو منا کاش، اگر بھی آتا ہے کاش بھی ہے۔ آواز کم ہے؟ لو کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد کافر، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے دلوں سے، حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا، من بعد اس کے بعد کہ تبین واضح ہو گیا، تبین واضح ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق، واضح ہو گیا ان کے لیے حق۔ فاعفو، تو تم معاف کرو، واصفحوا، اور درگزر کرو، تم معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم۔ حتیٰ منا یہاں تک یا جب تک لے آئے اللہ اپنا حکم۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
آیت کا مطلب ہے کہ اہل کتاب عیسائی بھی ہیں، اہل کتاب یہودی بھی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے ایمان کے بعد وہ پھر تمہیں لوٹا دیں، کافر بنا دیں، لوٹا دیں، کافر بنا دیں، تم بھی ان جیسے بن جاؤ پھر اسلام کو چھوڑ کر۔ یہ ان کی چاہت ہے، یہ ان کے ارادے ہیں کہ مسلمانوں کو مرتد بنا دو، پھر دین سے نکال دو اور دین کے خلاف ہو جائیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی کسی دین پر خود ہے، سچا کوئی دین ہے، یہ حسد ہے ان کو کہ مسلمان اپنے دین پر کیوں قائم ہے، مسلمان اپنے دین پر کیوں قائم ہے۔ تو حق واضح ہونے کے بعد، یعنی ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، پھر بھی یہ کوششیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹا دیں، اپنے دین سے پھیر دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کو معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی رب العالمین اپنی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے، یا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے ان پر، یاتی اللہ بامری، اللہ اپنے حکم کو غالب کر دے ان پر، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات تو قرآن کی 1500 سال پہلے کی ہے، لیکن آج بھی وہ یہی چاہتے ہیں، آج بھی یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائیں۔ ہمارے ساتھ اور کیا دشمنی، ہم بھی تو انسان ہیں، اتنے مسلمانوں کی تعداد ہے، وہ مسلمان انسان ہیں، اب تم انسانیت کے ساتھ دشمنی کس بنیاد پر رکھتے ہو؟ یعنی ہم نے تمہیں تو نقصان نہیں پہنچایا نا کسی طور پر، نہ ہمارے اندر اب فی الحال طاقت ہے، کبھی طاقت تھی تبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، جب روشن تھا مشرق اسلام، مسلمانوں کے حالات، اس وقت بھی مسلمانوں نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا، تو لیکن تمہاری یہ کوششیں جاری ہے ان لوگوں کی آج بھی، سیکولرزم کے ذریعے، سوشلزم کے ذریعے، قوم پرستی کے ذریعے، لسان پرستی، زبان پرستی کے ذریعے، یہ زہر قاتل ہے امت مسلمہ کے لیے، زہر قاتل ہے یہ چیزیں۔ اور پھر مسلمانوں کا زاویہ تنگ کرتے ہیں معیشت کے لحاظ سے، اور کمیونیکیشن، یہ جو جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، پھر اس کے علاوہ میڈیا وار، آج کل تو میڈیا وار ہے ورلڈ میں، میڈیا وار کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور بے حیائی اور فحاشی کو پھیلا کر کے بھی نوجوانوں کو گمراہ کرنا، بہت سارے طریقے۔ مسلمان اس حوالے سے، مسلمان جو حکمران طبقہ ہے ہمارا، اور جو اسٹیٹ ہیں، ہماری ریاستیں ہیں، وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان کے ہی پنجے میں، شکنجے میں، اور وہ بھی انہی پر ہاتھ ڈالتے ہیں پہلے، وہ بھی انہی پر ہاتھ ڈالتے ہیں پہلے۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے، یہ جو اسلام بچا ہوا ہے مسلمان، تو ایک تو اللہ کا فضل ہے، دوسرا یہ اسلام کی قوت اور طاقت ہے، روحانی دین کی قوت اور طاقت ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایک غریب طبقہ اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم اور آپ کے پاس، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جو یہ دین بچا ہوا ہے، اور یہ قرآن محفوظ ہے، اور مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور دیندار لوگ ہیں،
یہ ان کی وجہ، نہ حکومت کی سرپرستی ہے نہ ریاست کی سرپرستی ہے، ان کے لیے کوئی فنڈز نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس۔ ہم سے دینداروں سے یہ لوگ خائف ہیں، ڈرتے، دینداروں سے ڈرتے، داڑھی والے سے ڈرتے، نمازی سے ڈرتے، قرآن پڑھانے والے سے ڈرتے، وہ غیر مسلم نہیں اپنے مسلمان بھی ڈرتے، یہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اچھا اب مسلمانوں، اچھا دوسرے جو غیر مسلم کی تو طاقتیں ہیں وہ پھر ایک دوسرا ٹرن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان قرآن کو نہیں چھوڑتے ہیں، نماز کو، روزے کو اور حج زکوٰۃ کو یا عقیقہ اور قربانی وغیرہ کو، تو ایک اور طریقہ اختیار کرو، ان کو اسی میں رہنے دو، ان کو اسی میں رہنے دو۔ یہ ایک 50 سال کے پوائنٹ ہے، اس سے جو 50-60 سال کے بعد فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کو اسی میں رہنے دو، تسبیح میں بھی رہنے دو، ملائیت میں رہنے دو، بس ان کو یہ بتاؤ کہ اسلام یا قرآن یہ ریاست کا مذہب نہیں ہو سکتا، ریاست کا مذہب نہیں ہو سکتا، اس کو اقتدار پہ نہیں لاؤ، قرآن کو ممبر رسول سے اس کی بات نہیں کرو، معاشرے کی بات مت کرو، اخلاقیات کی بات مت کرو، بے حیائی کی مذمت مت کیا کرو، جہاد کا نام مت لیا کرو، اور اس طریقے سے اب وہ یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے۔ دو دھاری تلوار ان کی ہے، دو دھاری تلوار ہے، اور دو دھاری تلوار سے مسلم معاشرے کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہماری ریاستیں، ہمارے سربراہ وہ سب ان کے ہی مرہون منت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اقتدار چلتا رہے، 40 سال تک چلتا رہے، 100 سال تک چلتا رہے، میرا ہو، میرے بیٹے کا ہو، پوتے کا ہو، پڑ پوتے کا ہو۔ یہ سیاستدان بھی اسی طرح ہیں، یہ بھی نہیں چاہتے، فلاح نہیں چاہتے، ہماری آپ کی فلاح یہ بھی نہیں چاہتے، یہ اپنے خاندان کی فلاح چاہتے، یہ اپنے بیٹوں کی فلاح چاہتے ہیں، یہ اپنے پوتوں کی فلاح چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی فلاح چاہتے ہیں۔ کسی کے آپ اندازہ لگائیں کون فلاح چاہتا کیا ہے؟ جو اپنی جیب سے تو نہیں دیتے، دینا تو اپنی جیب سے چاہیے نا۔ حضرت عمر کی، آج میں نے تقریر کی تھی، حضرت عمر کا دن تھا کل پرسوں، ان کے پاس ایک وفد آیا ملنے کے لیے باہر کا، انہوں نے دیر کر دی، وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا تھا، وہ میلا ہو گیا تھا، اس کو دھویا، خشک کیا، پھر پہن کر کے باہر آئے، ملاقات کی، پھر باہر آئے، ملاقات کی۔ ابھی ہمیں کہنا تو نہیں چاہیے درس قرآن ہم دے رہے ہیں، لیکن اخبار میں آج آیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تنخواہ ہے 25 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے تنخواہ ہے، مشاہرہ ہے، گاڑیاں ہیں مفت، پیٹرول ہے مفت، باقی سب چیزیں بھی ہیں۔ اب کہاں ایک آدمی کی 25,000 تنخواہ ہو، ایک کی 25 لاکھ ہو، کتنا بڑا فرق ہے۔ اب ان کے بیٹے پڑھیں گے امریکہ میں، لندن میں، ہمارے آپ کے پڑھیں گے پیلے اسکول میں، جہاں پڑھائی بھی نہیں ہے، کتاب وقت پر چھپتا نہیں ہے، بازار میں ملتا نہیں ہے، امتحانات جو ہے وہ آپ نے میٹرک کے امتحانات دیکھے، ہر سال دیکھتے ہیں، موبائل سامنے رکھ کر کے نقل کر رہے ہیں، کتاب سامنے رکھ کے نقل کر رہے ہیں،
یہ جنریشن مستقبل میں ہمیں کیا دے گی؟ ماہر تعلیم ابھی ہمیں مل نہیں رہا، یا اس صوبے کی بات کروں گا، ماہر تعلیم نہیں مل رہا ہے۔ جو افسران بن جاتے ہیں سفارشوں سے، وہ لکھ نہیں سکتے، فیصلہ نہیں لکھ سکتے۔ وہ پرانے لوگ جو ہیں، بوڑھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں، ان سے سمری بنواتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں، یا ان کے جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ یہ قرآن ہمیں اس سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ہم اس کو قسم اٹھانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ قسم اٹھانے کے لیے قرآن نہیں ہے، فیصلہ کرنے کے لیے قرآن۔ اس میں قسم اٹھا کر کے یہ نہیں کہو کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، جھوٹی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آیا ہے کہ جو میرے اندر ہے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں تمہارا، ایک مدعی ایک مدعا علیہ ہے، تیسرا گواہ ہے، قرآن اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ ہم قرآن سے فیصلہ لیتے ہی نہیں، ہاں، قرآن سے ہم فیصلہ لیتے نہیں۔ یہ چومنے کے لیے، یہ قرآن خوانی کے لیے، یہ ڈھیروں ثواب کے لیے، یہ بخشش کے لیے، کیسے بخشش ہوگی جب اس سے فیصلہ ہی ہم نہیں لیتے؟ اس بیچارے نے کیا ظلم کیا ہے؟ اس سے فیصلہ نہیں لیتے، جو آیا فیصلے کے لیے۔ بڑا المیہ ہے۔ بہرحال چلیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور قائم رکھو تم نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، قائم رکھو تم نماز کو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے لیے، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، کوئی بھلائی، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کوئی بھلائی، تو تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، تو تم تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اسے اللہ کے پاس۔ بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہے، آپ اپنا نظام قائم کریں، آپ اس طریقے پر چلیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اور نماز یہ لازم و ملزوم۔ نماز ایک نظریہ ہے عبادت کا، زکوٰۃ ایک مالی سسٹم ہے،
اس کو مستحکم کرنے. جب تک معاشرے میں مالی معاونت ایک دوسرے کی نہیں ہوگی تو کوئی نظریہ قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ معاشی حالات اگر خراب ہوں گے تو نماز بھی بھول جائے گا. اپنے بچوں کے گزر بسر سفر میں اب حالات دیکھ رہے ہیں. میں نماز کے لیے آتا ہوں نا تو 2-3 آدمی مجھے روزانہ ملتے ہیں ہر نماز میں، جو بیچارے کہتے ہیں کہ امام صاحب نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہا، یا کوئی کہتا ہے کہ کام نہیں چل رہا، یا کوئی کہتا ہے کہ رزق کی تنگی ہو گئی. یہ حالات ہیں. اس کے لیے پہلا کام ریاست کا ہے، اسٹیٹ کا ہے. وہ علل تلل کتنا خرچہ کرتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی نے ایسے سے پوچھا تھا تم نوکری یہاں کرتے ہو، بنگلہ تمہارا ڈیفینس میں. کوئی نہیں کسی سے پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا کسی سے. اسی طرح قومی خزانہ لوٹا جا رہا. آج میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر کو ایک طبیب نے کہا تھا کہ یہ تمہاری تکلیف جو ہے شہد پینے سے ختم ہو جائے گی. ان کے گھر میں شہد نہیں تھا، امیر المومنین تھے. باہر آئے مسجد نبوی میں، لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ مجھے طبیب نے کہا ہے شہد کے لیے میرے گھر میں شہد نہیں، بیت المال میں شہد ہے. اگر تم لوگ مشورہ کر کے مجھے اجازت دو تو میں اپنی حاجت کے مطابق وہاں سے لے لوں. اپنی حاجت کے مطابق. انہوں نے تقریر میں اپنی کہا کہ لوگوں، تمہارے مال میں اور بیت المال جو ہے مسلمانوں کا قومی خزانہ جس کو ہم کہتے ہیں، میرا حق نہیں ہے کہ میں اس کو خرچ کروں. اگر مجھے ضرورت ہو تو میرا صرف اتنا حق ہے کہ اگر کوئی یتیم کا مال اپنے پاس پرورش کر رہا ہے، یتیم کے اور اس کے مال کی، تو اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ اتنا لے سکتا ہے جتنا کہ ضرورت کے مطابق اس کے ہو، تھوڑا سا مناسب انداز، بس اس سے زیادہ نہیں. یہاں وزیر اعظم بنتا ہے کوئی، اس کے آفس کے گھر بھی ہوتا ہے، ہر شہر میں ہوتا ہے، جہاں جائے وہاں 4-5 آفس ہوتے ہیں، پرائم منسٹر آفیسز ہوتے ہیں. وہاں وہی پروٹوکول، وہی عملہ، وہی خرچہ، وہی اسی طرح ہوتا ہے. ہاں بے دریغ. اس لیے ذہنی طور پر آدمی کو اسلام کو سمجھنا چاہیے، ذہنی طور پر کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، کیا دیتا ہے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور جو کچھ نیکی بھی تم کرو گے نا اپنے لیے تو اللہ کے پاس قیامت کے دن پاؤ گے. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں
اور انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر وہ جو ہوں گے یہودی، مگر جو یہودی ہیں یا نصارى یا عیسائی، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر وہ جو یہودی یا عیسائی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں، یہ ان کی آرزویں ہیں یا ان کی خواہشیں۔ یہ ان کی آرزویں ہیں یا ان کی خواہشیں، دو بھی لفظ لکھیں۔ خواہشیں۔ آپ فرما دیں تم لاؤ اپنی دلیل، آپ فرما دیں کل من، آپ فرما دیں ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ یہودی نصارہ جو تھے، یہ اہل کتاب تھے، ان کا لوگ احترام بھی کرتے تھے، ان کی بات بھی مانتے تھے، حتیٰ کہ مکے کے جو لوگ تھے یہ ان پڑھ بھی تھے زیادہ، ان کے پاس کوئی مذہب بھی نہیں تھا۔ ابراہیمی مذہب کا دعویٰ کرتے تھے لیکن وہ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے اور بات پوچھنے کے لیے مذہبی انہی کے پاس جاتے تھے، جیسے مدینے میں جس کا نام پہلے یثرب تھا، یہودی بہت آباد تھے، ان کے پاس جاتے تھے۔ اور یہودیوں نے لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ جنت جو ہے وہ صرف یہودی اور عیسائی کے لیے، جو عیسائی یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، دوسرا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی، اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو اگر سچے ہو۔ بلا من اسلم، آگے چلتے ہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا منا جی ہاں بھی کہتے ہیں عربی میں، اور بلا منا کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، ہاں بریکٹ میں ہاں، کیوں نہیں، ہاں جو اسلام لایا، من اسلم وجہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ، جس نے جھکایا چہرہ، وجہ مانا چہرہ، من مانا جس نے، اسلم مانا جھکایا، وجہ اپنے چہرے کو، جس نے جھکایا اپنا چہرہ، اللہ کے لیے، جس نے جھکایا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، تو اس کے لیے، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے،
اپنے رب کے پاس، اس اپنے رب کے نہیں، اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نہ ہوگا اسے، اور نہ خوف ہوگا ان پر۔ ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ جنت میں نہیں جائے گا کوئی، اللہ فرماتا ہے تو آپ ان سے کہیں کہ ہاں جنت میں جائے گا وہ شخص جو اللہ کے سامنے جھک جائے اس کے احکامات کے، اور نیکی بھی کرتا ہو، اسلام بھی ہو، محسن بھی ہو، نیکی بھی کرنے والا، عمل صالح، تو ان کے لیے اپنے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایک کلیہ قاعدہ بتا دیا قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ تم مسلمان بھی نہیں ہو پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہو اسلام نہ لائے، کوئی تمہاری نیکی بھی نہیں ہے پھر دعوے دار بنتے ہو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔ لا الہ